جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى في موضع آخر: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في موضع آخر: إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد قرآن کریم کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے. جس طریقے سے اللہ کی ذات کو دوام حاصل ہے، ایسے ہی قرآن کو بھی دوام حاصل ہے. بات چل رہی ہے 2 جمعے سے قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. مسلمانوں نے قرآن کریم کی تلاوت رمضان مبارک میں جس کثرت سے کی، اور جو تعلق قرآن کریم سے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا رہا ہے، تو جس طریقے سے قرآن اور رمضان کا ایک خصوصی تعلق، ایک خصوصی جوڑ ہے، قرآن کا بھی اور رمضان کا بھی ایک خصوصی جوڑ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے، اور آسمانی جو مشہور کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری. اور قرآن کریم کے بارے میں خود ایک سورت ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر کے اندر اتارا. تو قرآن کریم کا رمضان سے ایک خصوصی جوڑ اور ایک خصوصی تعلق ہے، اور ہمارا تعلق قرآن کریم سے صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس رمضان مبارک تک رہا، اس کے بعد اس کے تعلق کو ہم نے ختم کر دیا، بلکہ اس جوڑ کے ساتھ ہمیں اپنا جوڑ پیدا کرنا ہے. قرآن کریم کا خصوصی تعلق رمضان سے ہے، اسی طریقے سے ہمارا تعلق اور ہمارا جوڑ بھی رمضان کے علاوہ باقی پورے مہینے بھی قرآن سے ہونا چاہیے.
عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا مطلوب ہے، اور یہی مقصود بھی ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد جو ہے صرف اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، قرآن کریم کے نزول کا جو اصل مقصد ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ بلا شبہ تلاوت سے ایسا نہیں ہے کہ آپ تلاوت کریں گے اور تلاوت کے ذریعے سے آپ کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، نہیں، بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ تلاوت سے ثواب نہیں حاصل ہوتا، بالکل غلط کہہ رہا ہے اور اس کا نظریہ بھی غلط ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کے ترجمے کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے، بغیر سمجھے اور بغیر ترجمے کے اگر قرآن پڑھیں گے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کو جس طریقے سے سمجھ کر پڑھنا عبادت ہے، اس کے ترجمے کو پڑھنا بھی عبادت ہے، ایسے ہی قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے، اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ہمارے اور آپ کے کلام میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہیں اور لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے کلام میں یہ بات ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے، اگر گول مول بات کرے اس کو سمجھ میں نہ آئے تو کہے گا بھائی تمہاری بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جب سمجھ میں آئے گا تو تمہاری بات کا کیا فائدہ۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے کلام میں بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے کلام کو، ہماری بات کو سمجھ نہیں رہا تو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تمہاری بات کا کوئی فائدہ نہیں، تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تمہاری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کے کلام میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو نور علی نور ہے، یعنی اور عبادت اور اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم بغیر سمجھے بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس پر بھی ثواب ہے۔ اور بلکہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے خود صراحت کر دی ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا بھی قرآن کریم پر ثواب اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ ان کے کلام میں معاذ اللہ اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کوئی عیب پیدا ہوگا، نہیں۔ اللہ رب العزت کا کلام جس طریقے سے سمجھ کر پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے بغیر سمجھے پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے الف لام میم تو اس کو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں حاصل ہو گئی۔ اب بتائیے قرآن کریم میں الف لام میم یا اس طریقے سے جو بھی حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم، اور بہت ساری حروف مقطعات ہیں جو اس حرف سے شروع ہوتے ہیں، تو الف لام میم یا ہا میم یا عین سین قاف یا کاف ہا عین صاد، اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ ترجمے والے قرآن کو بھی کھول کر دیکھیں گے نا الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کے نیچے الف لام میم یا تو لکھا رہے گا یا لکھا رہے گا واللہ اعلم بمرادہ، یعنی اس کا مطلب اللہ کے علاوہ، اس کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو جب الف لام میم کا کوئی معنی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے سے بڑا مفسر، کتنا بڑا محدث ہو، الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، اور نہ کسی نے کیا ہے، کسی مفسر نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ تو جب الف لام میم ایک لفظ، ایک حرف ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کو پڑھنے کی، اس حرف کو پڑھنے پر 30 نیکیاں حاصل ہوئی، حالانکہ اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ جب اس کا معنی معلوم نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس پر ثواب مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے بھی تب بھی اس پر ثواب ملے گا۔ لہذا بعض لوگوں کا اعتراض کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے، طوطی کی طرح رٹنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ طوطا کیا کرتا ہے؟ کہتے طوطے کی طرح رٹ لیا ہم نے قرآن کریم کو، طوطے کی طرح پڑھ لیا بغیر سمجھے، جس طریقے سے طوطے کو کوئی لفظ رٹا دیا جاتا ہے اور طوطا وہی لفظ بولتا ہے، اور نہ تو اس کا ترجمہ سمجھتا ہے وہ، نہ اس کا مطلب سمجھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے۔
تو جس طریقے سے طوطے کو ہم نے ایک لفظ رٹا دیا اور جب بھی طوطے سے وہ لفظ بلواتے ہیں وہ لفظ بول دیتا ہے وہ، حالانکہ طوطے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ ایک صاحب نے اپنے طوطے کو جو ہے بچوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے رٹا دیا۔ اب طوطا جو ہے طوطا یہ ہے، اس کو جب جو لفظ رٹا دیں گے وہ تو پڑھے گا ہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، طوطے کو رٹا دیا۔ اب جو بھی گھر میں آتا تھا بس جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا طوطا جب اس کو دیکھتا تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہ پڑھنے کا محل ہے یا نہیں محل ہے، بہرحال طوطے کو جو رٹا دیا نا وہ اب تو پڑھے گا نہیں۔ جیسے کوئی مہمان آتے یا کوئی بھی گھر میں داخل ہوتا طوطا اس کو دیکھتے کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب طوطے کو نہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھنے کا محل ہے یا موقع ہے، یہ کہاں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں یا کوئی بری خبر سنتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، تو ہر ایک کو آنے والے پر جو طوطا پڑھتا تھا۔ تو یہ طوطے کی طرح رٹنے سے کہتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ جس طریقے سے طوطے نے رٹ لیا ایسے ہم قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس پر، غلط ہے یہ نظریہ۔ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی قرآن کریم پر اللہ رب العزت ثواب عطا کرتے ہیں، اور صرف پڑھنے پر ہی نہیں، میں نے 2 جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف پڑھنے پر ہی نہیں بلکہ اس کے سننے پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ ایک یعنی قراءت قرآن کے بہت بڑے امام گزرے، جیسے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، ہم یہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نا یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں لکھی ہوئی ہے قرآن کریم۔ ایسے امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو قراءت قرآن کے بہت بڑے امام تھے، قرآن کریم کے قرأت کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے شاگرد نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت جو ہے اپنا رخسار جو ہے زمین پر رگڑ رہے ہیں، تو شاگرد کو بڑا تعجب ہوا اور کہا حضرت آپ اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، اور خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی منادی نے آواز لگائی کہ قرآن کے پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تو چونکہ قرائے کرام میں میرا بھی نام ہے، میں بھی قرآن کا قاری ہوں، میرا نام اس میں بھی ہے، تو میں اس آواز پر میں نے لبیک کہہ دیا کہ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف سے بلانے والے میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ندا آئی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پھر میں پیچھے ہٹ گیا کہ ہو سکتا ہے میں تو قرآن کریم کا ماہر ہوں، قرآن کریم پڑھتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہو سکتا ہے میں اس پر صحیح طریقے سے عمل نہ کر رہا ہوں، اس واسطے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی اور میرا نام لے کر اللہ رب العزت نے کہا حمزہ ادھر آؤ، اور خود اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، اور جب میں حاضر ہوا تو مجھے ایسی جگہ لے جایا گیا کہ ایک خوبصورت ایک شاندار سا محل تھا، اور اس شاندار محل میں ایک مسند بہت اعلیٰ قسم کی، اور اس پر قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اور قاری جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اتنی خوبصورت انداز میں بہترین آواز سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اس مجلس میں۔ اللہ رب العزت نے اس مجلس میں نے دیکھا خواب میں کہ میرا نام لے کر بلایا کہ حمزہ تم بھی آ کر تلاوت کرو۔ میں آگے بڑھا اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، سورہ انعام کی آیت میں نے پڑھنا شروع کی، سورہ انعام شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تو جب میں نے یہ آیت تلاوت کی اپنی زبان سے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو اللہ رب العزت نے مجھے روک دیا اور کہا حمزہ کیا میں اپنے بندوں پر غالب نہیں ہوں؟ تو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ آپ بے شک قادر ہیں، آپ غالب ہیں بندوں، آپ کا حکم چلتا ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے تلاوت آگے جاری رکھنے کا حکم دیا، تو میں نے سورہ اعراف شروع کیا، اور سورہ اعراف جب میں نے ختم کیا تو سورہ اعراف کے ختم پر آپ دیکھیں گے کہ سجدہ ہے وہاں، اور جب اس سجدے کی آمد میں نے تلاوت کی تو میں سجدہ کرنا چاہا، میں نے اللہ رب العزت نے مجھے سجدہ کرنے سے روک دیا اور کہا حمزہ سجدہ صرف دنیا میں ہے، یہاں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ سجدے کی تلاوت یعنی آیت سجدہ تم اگر دنیا میں پڑھو گے تو وہاں سجدہ کرو گے، یہاں میرے سامنے وہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد یہاں سجدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، جیسا اللہ رب العزت کی شان ہے، کما یلیق بشانہ، اللہ رب العزت کی جیسے شان ہے، اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھ کو مشک عنبر سے بھرا اور میرے پورے بدن پر اس کو اڈیل دیا، یعنی مجھے خوشبو سے نہلا دیا۔ اللہ رب العزت نے مشک عنبر کی خوشبو سے نہلا دیا، اور کہا حمزہ میں اپنے قرآن پڑھنے والے کا ایسا ہی اکرام کرتا ہوں، جو میرے کلام اللہ نہیں، میرے کلام سے جو نسبت رکھتا ہے، جو میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو میرے قرآن کو پڑھتا ہے، میں اس کا ایسے ہی اکرام کرتا ہوں۔ اور صرف یہ اکرام نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ مزید میں نے ان کا اکرام تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آواز آئی کہ این النظارون، یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ بتائیے، یعنی صرف حافظ قرآن کا یہ اکرام نہیں ہے بلکہ لوگ، اس میں سے کسی نے پوچھا کہ اس سے کون سے لوگ مراد ہے، جو قرآن کریم کو حفظ کیا جنہوں نے، یا جو صرف تلاوت دیکھ کر کرتے ہیں؟ تو آواز آئی نہیں، جو لوگ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ مراد ہیں، یا وہ لوگ کہاں ہیں وہ آ جائیں۔ چنانچہ جو لوگ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے مجلس میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کا بھی ویسے ہی اکرام کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ حمزہ جس قلب کے اندر، جس دل کے اندر میرا قرآن ہو، میرا کلام ہو، میں اس قلب کو، اس دل کو کبھی عذاب نہیں دوں گا، اور جس زبان پر میرا کلام جاری ہو میں اس زبان کو کبھی عذاب نہیں دوں گا، اور جو کان میرا کلام سننے سے مانوس ہو جائیں، یعنی کثرت سے ان کے کانوں میں میرے قرآن کی آواز پہنچے، اس کان کو بھی میں کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ یہ حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو قرات قرآن کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ تو دوستو، صرف قرآن کریم کو سمجھنا یا قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا یہ بے مقصود نہیں، بلکہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کر لیں، یا جو تفسیر لکھی ہوئی ہے مستند علماء کی وہ تفسیر ہم دیکھ لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیے اصل میں اعتراض کیوں ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو کوئی خود سے نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اگر قرآن کریم کو خود سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس بات کو اس انداز سے بٹھا دیا ہے کہ گویا کہ اگر کوئی قرآن کریم کھول کر پڑھنا بھی چاہتا ہے ترجمے کے ساتھ تو ڈرتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کو خود سے پڑھنا غلطی ہے، یا قرآن کریم کو خود سے سمجھ کر پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ان کی بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے، لیکن بالکل اس سے منع کر دینا کہ قرآن کریم کو خود سے مت سمجھو اور قرآن کریم کے ترجمے کو مت پڑھو بلکہ یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا، یہ غلط ہے دوستو۔ دیکھیے قرآن کریم کی، یعنی قرآن کریم کا جو موضوع ہے اس میں دو قسم کے موضوع ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت کے اندر خود بیان کر دیا۔ دیکھیے ایک آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ قمر کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کون ہے وہ شخص جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ایک قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں، جو موضوع ہے قرآن کریم کا، ایک ہے اس میں تذکیر،
یعنی نصیحتیں ہیں، واقعات ہیں، اور عبرت اللہ رب العزت نے اس میں بیان کر دیا ہے، عبرت آموز واقعات ہیں۔ تو ایسے واقعات جو قرآن کریم میں عبرت کے لیے بتائے گئے ہیں یا اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کے لیے بتایا ہے، اور ایسی آیات جو لوگوں کو نصیحت یاد دلاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہ میں دنیا میں کیوں آیا، میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے، میرا خالق کون ہے، اور اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور مجھ کو اللہ رب العزت کا کون سا حکم ماننا چاہیے، اور اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بھی یعنی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بولتے ہیں کہ اتنے علم کی ضرورت ہے، تو اس علم کی ضرورت اس نصیحت حاصل کرنے میں، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود سے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق جو ہے تدبر سے، اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ اے نبی، ہم نے قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس میں تدبر اور غور و فکر کریں۔ تو قرآن کریم کا ایک موضوع ہے تدبر والی آیت۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایسے مسائل بیان کیے جن کا تعلق جو فقہی مسائل سے ہے۔ قرآن کریم میں کچھ باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق طلاق سے ہے۔ قرآن کریم میں ایسی بات بیان کی گئی ہے جن کا تعلق وراثت سے ہے، اور قرآن کریم میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق جو ہے معاشرے سے ہے۔ تو ایسی باتیں جن کا تعلق مسائل سے ہے، یا ایسی باتیں جن کا تعلق تدبر اور تفکر سے ہے، یہ باتیں جو ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے اور کوئی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی مفسر بھی، یعنی جو قرآن کا عالم نہ ہو، قرآن کی تفسیر کو نہ جانتا ہو، بلکہ چند عربی کے حروف اس کو معلوم ہو اور اس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر کے بہت بڑا مجتہد ہو گیا ہوں، بہت بڑا مفسر ہو گیا ہوں، تو آپ کو قرآن کی آیت کا غلط مطلب بیان کر سکتا ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسی آیتیں جن کا تعلق تدبر سے ہے، تفکر سے ہے، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی عالم کی ضرورت پڑے گی، اور اگر عالم آپ کو نہیں ہے تو کسی معتبر عالم کی تفسیر کی آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اس معتبر تفسیر کو دیکھ کر ہی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ کر دیا اور اس کے بعد جو سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا اور بہت سب سے بڑا محدث اور مفسر بن گیا اور سب سے بڑا مجتہد ہو گیا۔ نہیں، ایسے لوگ لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو تذکیر والی آیتیں ہیں آپ اس کو خود سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس میں اپنی رائے قائم نہ کریں کہ یہاں یہ مطلب ہو سکتا ہے، بلکہ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت پڑے گی، آپ کو اس تفسیر کو ایڈ کرنا پڑے گا اس ترجمے میں۔ جب تک آپ اس تفسیر کو ایڈ نہیں کریں گے اس ترجمے میں، تب تک آپ گما حق جو ہے اس کے ترجمے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا بے سود ہوتا تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ جتنے علماء کرام نے، جو ہمارے مستند علماء کرام ہیں، ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا بتائیے؟ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے تو پھر ان علماء کرام نے قرآن کریم کا ترجمہ اردو زبان میں کیوں کیا؟ ان علماء کرام نے قرآن کریم کی تفسیر اردو زبان میں کیوں لکھی؟ اس وجہ سے لکھی نا کہ تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ فرض کرو اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے، اگر ایک آدمی قرآن کریم کا انگلش ترجمہ یا قرآن کریم کا جو ہے ہندی ترجمہ، ایک غیر مسلم اس نے قرآن کریم کے ہندی ترجمے کو پڑھ لیا یا انگلش ترجمے کو پڑھ لیا اور کوئی آیت اس پر اثر کر گئی
کیونکہ قرآن کریم میں وہ تاثیر ہے جو دلوں پر اثر ڈالتی ہے. تو اگر وہ ترجمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، یا ہندی ترجمہ یا انگلش ترجمہ یا جس زبان میں ہو، فرانسیسی زبان میں ہو، چینی زبان میں، چائنیز زبان میں، کسی زبان میں ہو ترجمہ، اس ترجمے کو پڑھ کر اگر وہ مسلمان ہو گیا تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ آپ نے غلط تفسیر پڑھ کے یا غلط ترجمہ کر کے آپ مسلمان ہوئے؟ یعنی اب اس کے مسلمان ہونے پر شک کر دیں گے آپ کہ نہیں، آپ مسلمان صحیح نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے ترجمہ قرآن پڑھ کے آپ نے اسلام قبول کیا. یہاں سوالیہ نشان کھڑا کر دیں گے آپ. اس لیے قرآن کریم کو جس طریقے سے بغیر سمجھے پڑھنا ثواب کا کام ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں تدبر کریں گے، تفکر کریں گے. دیکھیے اس میں تدبر اور تفکر کرنے کے لیے نا بہت اعلیٰ معیار چاہیے، اس کے لیے بہت علم چاہیے. جب تک وہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے انسان اس میں اس گہرائی کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اگر چند حروف عربی کے جان گئے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پورا تدبر حاصل ہو، یعنی پورا ملکہ حاصل ہو گیا ہو. نہیں، اس کے لیے اپنی پوری زندگی کھپانی پڑتی ہے اور اس علوم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اصول حدیث کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اصول تفسیر کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اجماع کو حاصل کرنا پڑتا ہے، یعنی اور حدیث کا علم بھی حاصل کرنا پڑتا ہے، تاریخ کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور قرآن کریم سے پوری واقفیت ہونی ضروری ہے. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک وہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کر سکتا ہے. اور اگر تدبر کر کے بھی کوئی مسئلہ اس نے نکال دیا تو پھر وہ مسئلہ اس کی رائے کے مطابق ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کھپا دی ہے، جنہوں نے اس علوم کو حاصل کیا ہے، وہ اس قرآن کریم میں تدبر کر کے، تفکر کر کے اس سے موتی نکالتے ہیں اور قرآن کریم کے اسلوب پر بحث کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ عربی اسلوب، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے، اور اس سے ایک ایک موتی جو ہے چن کر وہ اس سے نکال کر لاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے، اپنی زندگی کو اس میں لگا دیا ہے، لیکن ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے دو باتیں سمجھ لیجیے. قرآن کریم کا موضوع جو ہے دو ہے. ایک ہے اس کے تذکیر کا پہلو، نصیحت، واقعات، یعنی مجھ سے اللہ کیا چاہ رہا ہے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کی چیز سے خوش ہوگا، اور میری حیثیت کیا ہے. ایک ہے یہ پہلو. اس پہلو کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بھی مفسر کی یا کسی بھی مترجم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کے ترجمے قرآن کو دیکھ لیں اور اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہا آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت بالکل آسان ہے. وہ بھائی اللہ رب العزت یہ چاہ رہا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، اللہ رب العزت یہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ہر حکم مانوں، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے میں اس کو سمجھوں. یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جو اس میں اور دوسرے مسائل ہیں جیسے وراثت کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ سورہ نساء کے اندر پوری وراثت کی جو تفسیر بیان کی گئی آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو وراثت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ترجمہ پڑھتے جائیں گے، کس کا کیا حق ہے، کس کو کتنا دیا جائے گا، کس کو کتنا دیا جائے گا، اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے کہ بہن کا اتنا حق ہے، بھائی کا اتنا حق ہے، ماں کا اتنا حق ہے، بیوی کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، اگر اولاد ہو تو اتنا رہے گا، اگر اولاد نہ ہو تو اتنا رہے گا. یہ جو مسائل اگر آپ ترجمے سے بھی پڑھنا چاہیں اور اس کو حل کرنا چاہیں نا تو آپ حل نہیں کر سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی عالم کی یا کسی تفسیر کی ضرورت پڑے گی. آپ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا پہلو جو قرآن کریم میں تدبر سے یا تفکر سے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی رائے اس میں قائم نہ کریں، بلکہ جو مفسرین نے اس کو بیان کر دیا ہے، جو مستند قسم کے مفسرین ہیں، ان کی آج کل تو قرآن کریم کے ترجمے کے لیے یا تفسیر کے لیے ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں. یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے، میں تو دیکھتا رہتا ہوں، یعنی ان کو عربی زبان کے کچھ لفظ نہیں آتے ہیں، بس ان کو اردو پر مہارت حاصل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے عربی زبان کی کیا ضرورت ہے، میں انگلش میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، میں اس اردو ترجمہ سے اور انگلش ترجمے سے میں جو اس کے مطلب کو بیان کر سکتا ہوں. ایسے لوگوں کو سننا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ ان آیتوں کا اپنے رائے کے مطابق، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق مطلب بیان کر کے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں.
اس لیے ایسے مفسروں سے، ایسے ترجمہ قرآن کرنے والوں سے آپ بچیں۔ ہاں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، اور ہر مسلمان یہ نیت کرے کہ میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، اور یہی قرآن کریم کا مقصد بھی ہے۔ میں نے کہا نا کہ تلاوت کلام اللہ مقصود ہے، لیکن اتنا مقصود نہیں ہے کہ آپ اس کے تلاوت کو صرف منہمک ہو جائیں اور اس کے تفسیر کو، اس کے ترجمے کو چھوڑ دیں اور نظر انداز کر دیں، اور آپ سمجھیں ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا۔ یہ پوری زندگی آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ بھائی انسان جو ہے بہت ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے، اگر کسی کو مراٹھی زبان نہیں آتی مراٹھی زبان سیکھ لیتا ہے، کسی کو انگلش نہیں آتی انگلش زبان سیکھ لیتا ہے، اور جتنی زبانیں دنیا میں وہ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوق رہتا ہے ان کو زبان سیکھنے کا، وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں، لیکن 60-70 سال کی عمر گزر جاتی ہے، بتائیے اتنی ساری زبانیں سیکھ لی ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھ پا رہے، بتائیے کتنا بڑا المیہ ہے۔ دوسری زبان سے ہم کو اتنا لگاؤ ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن ہماری عمر 60-70 سال گزر جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں، یا اگر عربی زبان نہ سیکھیں تو کم سے کم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اردو زبان سیکھ لیں تاکہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکیں۔ اس لیے دوستو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں۔ آپ تفسیر نہ پڑھیں، میں نے کہتا ہوں تفسیر پڑھیں، اگر تفسیر آپ کو پڑھنا ہے تو کسی مستند علماء کی تفسیر آپ پڑھیں، یا کوئی عالم تفسیر کر رہا ہو آپ اس کے درس میں حاضر ہوں، لیکن وہ عالم بھی ایسا ہونا چاہیے جو معتبر ہو۔ اسی طریقے سے آپ اردو زبان کو سیکھیں، اگر اردو زبان آپ جانتے ہیں تو بہت ساری تفسیر کی یعنی آسان ترجمہ ہے، ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، بہت ہی آسان ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے معرف القرآن کے نام سے، 6-7 جلدوں میں، لیکن وہ تفسیر جو ہے ہم لوگوں کے پاس اتنا موقع نہیں ہے، وہ تفسیر جو ہے تفسیر طلب ہے، یعنی اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے وقت درکار ہے، ایک وقت ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہم اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکالیں گے پھر اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، کیونکہ وہ بہت تفصیل طلب جو ہے تفسیر ہے۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اتنا وقت دے سکیں، تو کم از کم اس کے ترجمے کو ہم کم سے کم پڑھ لیں۔ اس کے ترجمے کو دیکھیے بیان القرآن لکھی ہوئی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کی جو زبان ہے اردو نا، اگر آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں گے یا اس کے حاشیے کو پڑھیں گے، جو اس کی اردو زبان ہے وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، یعنی بہت ہارڈ ہے، مشکل ہے، تو وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جو اردو داں طبقہ ہے، جو اردو اچھے طریقے سے جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، لیکن جس کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے وہ اس اردو کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب ان دونوں تفسیروں کو سامنے رکھ کر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میں آسان ترجمہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور حضرت نے مختصر سی تفسیر جو ہے حاشیے کے اندر بھی لکھ رکھی ہے، یہ بہت مختصر ہے، آپ اس کو یعنی جہاں جہاں حضرت کو لگتا ہے کہ یہاں تفسیر کرنے کی ضرورت ہے تو مختصر تفسیر حضرت نے کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس آسان ترجمے کو خریدیں، بازار کے اندر دستیاب ہے۔ ویسے حضرت کی تفسیر بھی آ رہی ہے لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، لیکن ابھی اور تفسیریں جو پورے قرآن کی ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن ابھی وہ کمپوز یعنی چھپی نہیں ہے، لیکن ان کا آسان ترجمہ آ چکا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کم سے کم نیت کریں گے کہ ہم اگر ایک رکوع قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کا تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور اگر آپ 2 وقت بنا لیں کہ بھائی ایک وقت میں میں ترجمہ پڑھوں گا اور ایک وقت میں تلاوت کروں گا، تو آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک رکوع کی تلاوت کروں گا، ایک رکوع تلاوت کروں گا اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھوں گا، تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں الگ الگ پڑھوں تو آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ ضرور کہ میں ترجمہ قرآن ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جن کو اردو پڑھنے آتا ہے وہ ضرور اس کو سمجھیں، اور جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کم سے کم یوٹیوب پہ جا کر یا کیسٹ منگا کر آپ کسی بھی طریقے سے جو
مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ جو یوٹیوب پر موجود ہے، اس ترجمے کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آپ ایک یہ وقت بنا لیں کہ مجھے جو ہے اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک قرآن کریم کا ترجمہ سننا ہی سننا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر وہ انقلاب برپا ہوگا کہ جو ہم قرآن کریم کی تلاوت سے یا قرآن کریم کے ترجمے سے ناواقف تھے جب، تو ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں گے تو ہمارے زندگی کے اندر کے انقلاب برپا ہوگا اور ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی ہوگی جو ہمیں خود محسوس ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اہتمام کریں کہ جو قرآن کی مخصوص صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اور اسی طریقے سے سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اس کی تلاوت جو ہے روزانہ کریں۔ یعنی آپ پہ پابندی کرنے کے لیے یہ قرآن کریم سے تعلق ہے، ہم اپنا قرآن کریم کے تعلق کو برقرار رکھیں، تلاوت ایک رکوع کی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مشہور صورتیں ہیں جن کی فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں کہ سورہ یاسین صبح میں پڑھ لیں، اسی طریقے سے سورہ یاسین کے بارے میں کہ رات میں بھی پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت عشاء کے بعد کریں، اسی طریقے سے ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، یہ مغرب کے بعد ہے۔ ان ساری صورتوں کی فضیلت ہے۔ دیکھیے یاسین کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حرفن مولا ہے، یہ حرفن مولا آدمی ہے، ایسے ہی یاسین شریف یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ حرفن مولا آدمی ہوتا نا، ایسے ہی یاسین شریف یہ قرآن کریم کا دل ہے اور یہ ہر مسئلے کا حل بھی۔ اگر آپ صبح میں یاسین شریف کی تلاوت کریں گے تو آپ کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، رات میں پڑھیں گے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، تو ایک دن میں آپ کو کتنا ثواب مل گیا؟ 20 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طریقے سے سورہ ملک کی تلاوت اگر ہم کریں گے تو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سورت جو ہے عذاب قبر سے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ اگر پڑھیں گے تو سورہ واقعہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوتا، یعنی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس نسخے کو آزما کر دیکھیں، آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگی، بدحالی، یہ جو نا اتفاقی ہے انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی صورت ہے جو گھر سے فقر و فاقہ کو جھاڑو پھیرنے والی ہے، یعنی جھاڑو لگا دینے والی ہے۔ گھر سے اگر آپ جھاڑو لگا دیں تو کوڑا کرکٹ باہر ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ صورت جو ہے بدحالی کو، فقر و فاقہ کو ایسے ہی دور کرتی ہے جیسے ہم کچرے جھاڑو کے ذریعے سے کچرے کو دور کرتے ہیں۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے تعلق بھی ہوگا کہ ہم روزانہ قرآن کریم سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان صورتوں کی جو فضیلت ہے یہ روزانہ ہم اس کا معمول بنا لیں کہ صبح میں کیا پڑھنا ہے، مغرب بعد کیا پڑھنا ہے، عشاء کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ ہم اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی قرآن سے تعلق رکھنے والوں میں کرے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔